آج کی ہماری گفتگو کا موضوع مذہبی ہم آہنگی کے عنوان سے ہے۔ مذہبی رواداری، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہر ایک مذہب اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنے رسوم و رواج میں بالکل آزاد ہے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی جبر و تشدد، کوئی ظلم و زیادتی کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک میں جائز نہیں ہے، اور اس کا پیغام پھیلانے والا، دعوت دینے والا سب سے بڑا مذہب دین اسلام اس کی پرزور طریقے سے دعوت دیتا ہے، اور بالخصوص اسلامی ممالک میں قرآن حکیم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، موجود ہے کہ جہاں کہیں امت مسلمہ کا، جہاں کہیں اسلامی مملکت قائم ہوگی، وہاں کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ دین اسلام میں تو عام حالات کی تو کیا بات کریں، جنگ کے بھی اصول اور ضابطے بتلائے ہیں۔ تو جو مذہب جنگ کے بھی اصول رکھتا ہو، اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے بھی ضابطے بیان کرے، تو وہ عام حالات میں کیسے نہ بہترین قسم کے اصول و ضابطے بیان کرے گا۔ سب سے بڑی اسلامی مملکت اور سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم ہونے والی مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مضبوط حکومت تھی، جس کے سربراہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے اطراف و اکناف میں آپ کے بہت سارے دشمن موجود تھے، لیکن آپ نے وہاں رہتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ مذہب کے عنوان سے زبردستی یا سختی نہیں برتی تھی، ہمیشہ نرمی کے اصول پر ہی کار بند رہے۔ البتہ جب کوئی لڑنے کے لیے آیا، جب کسی کی سازشیں اور شرارتیں بہت بڑھ گئیں، تو اس کو جواب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ضرور دیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی جنگ جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی وہ جنگ بدر ہے، تو یہاں بھی دیکھیں تو قریش مکہ یا مشرکین مکہ یا کفار مکہ وہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لڑنے کے لیے گئے، اور پھر ایک ہی سال کے بعد 3 سن ہجری میں پھر دوبارہ مشرکین مکہ احد کے میدان میں شہر کے مدینہ منورہ کے قریب آن پہنچتے ہیں۔ پھر 1 سال درمیان میں گزرتا ہے تو 5 سن ہجری کو پھر قریش مکہ سارے عرب کے کفار کو اکٹھے کر کے تو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے لیے جمع کر کے لے آتے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو دوسرے علاقے کے تھے، لیکن جو خود مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاہدات کر رکھے تھے۔ معاہدات کی شکل میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے جب وہ معاہدات کی پاسداری بھی کرتے ہو، ان کی پابندی پر کاربند بھی رہے۔ لیکن جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی، مسلمانوں کے خلاف غداری کی،
مسلمانوں کے دشمنوں کو ساتھ دیا تو تب پھر ان کے ساتھ وہی سلوک رویہ رکھا گیا جو غداروں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ایک وفد نجران سے مدینہ طیبہ آتا ہے اور یہ نصارہ ہیں، یعنی حضرت مسیح کو ماننے والے ہیں. ان میں ان کے بڑے 70 لوگ تھے اور ان 70 میں سے کوئی 14-15 ان کے بڑے بڑے علماء کہلاتے تھے. ان 14 میں سے 3 سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا نرمی کا رویہ رکھا اور ان کو تعلیمات دیتے ہوئے اور اپنا موقف جب پیش کیا ہے تو فرمایا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، ان کے جو سربراہان ہیں وہ محفوظ رہیں گی، ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی کھلی آزادی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے لوگوں کو ہی دعوت دینا شروع کر دیں، مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے ان کو اپنے مذہب کی طرف لانا شروع کر دیں. بس اس بات کی اجازت نہ ہوگی، ہاں اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا پیغام پہنچانا اور ان کو دعوت دینا اور پھیلانا اس کی کھلی اجازت ہے. ان کی مذہبی عبادت گاہ کی ضرورت ہوگی تو اسے تعمیر کریں، وہ اپنی عبادت گاہ میں جب جس طرح چاہیں وہ جانا چاہیں ان کو اجازت ہوگی، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فری ہوتے ہیں تو اگلے ہی سال میں آپ عمرہ فرمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں. پھر قریش مکہ نے آ کر روک دیا ہے راستہ کہ آپ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے. پھر حدیبیہ کے مقام پر پھر معاہدات لکھے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دین اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. حتی امکان اس بات کا خیال رکھا کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کو اسلام کے قریب کیا جائے. اب یہاں پر معاہدات اور اس کی جو شرائط لکھی جا رہی ہیں وہ تفصیلات سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں تاریخ اسلام میں موجود ہیں. لیکن تو ایک یہ کہ جو ظاہراً بالکل ناقابل قبول تھی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا. کیسی نا انصافی والی یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا قریشی وہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلا جائے تو آپ اس بات کے مسلمان پابند ہوں گے کہ اسے واپس مکہ میں بھیجیں، اور اگر کوئی مدینہ طیبہ کا مسلمان واپس شرک و کفر میں چلا جاتا ہے، قریش کے مذہب میں چلا جاتا ہے، تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ انہیں دوبارہ مدینہ طیبہ میں آپ کے حوالے کریں. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا. اب یہ ایسا موقع تھا کہ ساتھ دینے والے اگر مخلص نہ ہوتے، اگر وہ دل و جان سے نچھاور کرنے والے نہ ہوتے، اپنے رہبر و رہنما کی ہر بات کو اور تعلیم کو دل و جان سے قبول کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ وہ موقع تھا کہ بہت سارے چھوڑ کر چلے جاتے. کہ جب ہم حق پر بھی سچی تعلیمات بھی رکھتے ہیں اور غزوہ بدر میں احد میں یا خندق میں اسپیشلی ان کے ہم دانت بھی کٹے کر چکے ہیں، ان کو شکست سے 2-4 بھی کر چکے ہیں،
تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے دب کر ان شرائط کو قبول کریں؟ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رہبر و رہنما پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، جو فیصلہ فرما رہے ہیں اس میں لازماً حکمتیں موجود ہوں، یقیناً اس کا آئندہ وقت میں ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کا اظہار بھی ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بات رکھنے میں بڑے بے باک ہوتے تھے، ہمیشہ اپنی بات کا اظہار فرماتے تھے، اور اس موقع پر بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ پھر اتنے دب کر اتنی مشکل شرائط پر سنا۔ اس پر سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النبی الرحمت کے اندر اس کے فلسفے پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ امتی ہیں، وہ پیغمبر نہیں ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ اور فہم و فراست جہاں تک پہنچتی ہے، امتی کا تو تصور بھی نہیں وہاں تک پہنچنے کا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات اس بات پر نظر تھی کہ دیکھیں آج پہلا موقع ہے کہ جب ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہمیں ایک طاقت تسلیم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو ہماری جنگ رہی، لیکن آج ہمیں ایک قوت تسلیم کر رہا ہے، ہمیں ایک طاقت تسلیم کر رہا ہے۔ اسی لیے تو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کمزور سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جسے ایک طاقت سمجھا جائے اسی سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو آج پہلا موقع ہے کہ یہ ہمیں ایک طاقت تسلیم کر رہے ہیں۔ جب یہ طاقت تسلیم کریں گے اس کے دور رس نتائج ہوں گے، ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے اس کا بہت گہرا اثر لیں گے کہ ان کے ازلی دشمن اور اتنی بڑی طاقت قریش مکہ نے جب مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی فوج کو، اسلامی فوج کو ایک قوت مان لیا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی دب کر ہماری اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایسا ہی چند ہی مہینوں کے بعد یا 2-1 سال کے اندر پھر تیسرا واقعہ رونما ہوتا ہے، تو وہ فتح مکہ ہے۔ 8 سال ہجری ہے۔ یہ تو صلح حدیبیہ تھا، یہ بھی ختم کر دیا تھا خود قریش مکہ نے، اور اس کی بھی وجہ قریش مکہ ہی تھے۔ مسلمانوں کے ایک حلیف یعنی دوست قبیلے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ لوگ ہمیں اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، بنو خزاعہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شرائط رکھی کہ بھئی قریش آپ ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں، اگر ایسا نہیں تو پھر بنو بکر کو بنو خزاعہ کے حوالے کریں، یا ان کے جتنے لوگ آپ نے قتل کیے ہیں ان کا خون بہا ادا کریں، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار۔ تو قریش مکہ نے کہا یہ ہمیں تیسری شرط قبول ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر پھر وہ معاہدہ تو ختم ہو گیا۔ تو پھر 2 سال کی تیاری کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ 13 سال وہ زندگی حضور کی جو اعلان نبوت کے بعد تھی، جس میں بے شمار سختیاں، اس قدر پریشان کیا گیا اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کا گھر بار سب کچھ ان سے لوٹ لیا گیا، اور پھر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے غزوہ بدر بھی ہوا، اور 70 بڑے بڑے مسلمان صحابہ شہید بھی ہوئے احد کے اندر جا کر، اور غزوہ خندق میں تم نے ایک بہت بڑی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ اب بنتا تو یہ تھا، جنگی جرائم کا بدلہ بنتا تو یہ تھا کہ قریش مکہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور غلام بنا لیا جاتا۔ لیکن کیا کہنے اس پیغمبر کے کہ جن کا لقب رحمت للعالمین ہے، جو جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، تو آپ نے کعبۃ اللہ میں جا کر بھی یہ فرما دیا کہ آج یہی مذہبی رواداری کہ بھئی جسے اسلام قبول کرنا ہے وہ کرے،
اور جسے اسلام قبول نہیں کرنا تو وہ ہمارے خلاف لڑنا چاہتا ہے تو پھر ہم لڑیں گے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے امن چاہیے تو وہ کعبۃ اللہ میں آ جائے، یا وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، یا وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، ہم بھی تلوار آپ کے خلاف نہیں اٹھائیں گے۔ ورنہ جن کے ساتھ پہلے جنگ رہی ہو اور جنگ کے نتیجے میں علاقہ فتح کیا جا رہا ہو تو اس وقت کے اصول کے مطابق یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ایسا نہیں، ہم جب کوئی ماتحت آ جائے کمزور ہو جائے پھر ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہ اخلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں نے دیکھے، اب وہ سب کے سب مسلمان انہی اخلاق کی وجہ سے، اور یہاں کتنی اعلیٰ قسم کی مثال پیش کی جا رہی ہے مذہبی ہم آہنگی کی۔ تو اسی کے نتیجے میں، اسی سیرت کے نتیجے میں اگر آج ہم دنیا میں دیکھیں تو جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کے قرب و جوار میں رہنے والے غیر مسلم، کیا ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی مسلمان کر رہے ہیں؟ یا اس سے پہلے جہاں جس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت رہی، کیا وہاں کہیں مسلمانوں نے کبھی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ یا اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی کی؟ ہمیں ہندوستان میں چند ایک مثالیں بھی ملنا مشکل ہے کہ مسلمان یہاں 800 سال تک کے حکمران رہے اور یہاں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد رہی جو بالکل ہمارے مذہب سے بالکل اپوزٹ ہیں، کسی طرح سے بھی میل نہیں کھاتے، کسی طرح سے بھی وہ قریب نہیں ہے، تو کیا کبھی مسلمانوں نے ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا کہ تم مسلمان نہیں ہو اس وجہ سے؟ اور اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، جہاں غیر مسلم، جہاں کفار طاقت میں ہیں اور ان کے قریب میں مسلمان رہتے ہوں، کیا ان مسلمانوں کی زندگی کہیں آرام سے، کہیں راحت سے، کہیں امن سے ان کے جینا کہیں ثابت ہے؟ کہیں ان کے لیے یہ سکون کی زندگی ہے؟ جہاں کہیں یہ طاقت میں آئے اور انہوں نے ضرور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، اس کی مثالیں دنیا میں اب تو بتلانا کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ ہم نے برما میں دیکھا تو وہاں ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی، کشمیر میں پچھلے 70 سالوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور فلسطین کے اندر جو آج ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، تو ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، تو ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے۔ یہ وہی یہودی ہے، یہ وہی اسرائیل جو بن رہا ہے، کسی زمانے میں جب ہٹلر نے ان کا علاج کیا تھا اور ٹھیک کیا تھا، اور یہ جہاں جس علاقے میں جس زمانے میں بھی رہے، جہاں یہ طاقت میں آئے تو اپنے ہی رہنے والوں کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ انہوں نے ضرور ان کو ڈنگ مارا۔ مدینہ طیبہ میں تھے، حضور نے ان کے ساتھ معاہدات کیے، انہوں نے غزوہ خندق کے اندر غداری کی۔ ہٹلر کے علاقے میں، جرمن میں یہ طاقت میں تھے، یہ بڑے تاجر تھے، تو وہاں اس کے ساتھ غداری کی، تو پھر اس نے تو ان کا جو علاج کیا، چھوڑے بھی اس لیے کم تھوڑے بہت تھے یہودی تاکہ یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے غداری کی تھی۔ اگرچہ ہٹلر وہ جنگ تو ہار گیا، لیکن انہوں نے یہودیوں کا خوب علاج کیا تھا، اور اس وقت یہ وہاں سے بھاگ کر ساری دنیا میں جانا چاہتے تھے، کسی نے ان کو قبول نہ کیا تھا، تو پھر یہ ریکویسٹ لے کر اپنی بینر اٹھا کر کہتے تھے ہمیں قتل نہ کرو، ہمیں کہیں رہنے کی جگہ دے دی جائے۔ یہی فلسطین تھا جنہوں نے یہاں پر ان کو جگہ دے دی، اور وہ جو برطانیہ جس کو آج دنیا بڑا اچھا سمجھتے ہوں گے، انہوں نے یہ معاہدات کروا کر، انہوں نے یہ کوشش کروا کے ان کو یہاں پر جگہ دی، اور آج تک وہ ان کی سرپرستی کرتے رہے۔ تو آج مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور مسلمان حکومتیں پتہ نہیں مصلحت کے شکار ہیں یا کس بات کے یہ انتظار میں ہیں، یا آج بھی یہ ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آج ابابیل آئیں گے تو یہ بڑی طاقت ہو کر دنیا کا اکثر سرمایہ رکھتے ہوئے بھی جب یہ مظلوم کی حمایت نہیں کریں گے تو پھر ابابیل ان کے خلاف ہی بم برسائیں گے، وہ انہی کے خلاف اپنے لشکر پھینکیں گے، کفار پر متنکر نہیں پھینکنے والے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو متحد اور متفق فرمائے، اور ایک امت مسلمہ بن کر یہ اپنے نظام کو وضع کریں۔ اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔